چیگویرا 14 جون 1928 کو ارجنٹائن کے علاقے روزاریو میں پیدا ہوا۔ ان کا نام ارنسٹو گویرا رکھا گیا۔ وہ 5 بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ استھما کی بیماری کی وجہ سے وہ اسکول تو نہیں جا سکے، لیکن ان کے والدین نے انہیں گھر پر ہی تعلیم دے دی۔ استھما کی بیماری کے باوجود چیگویرا جسمانی طور پر اپنے ہم عمر بچوں سے زیادہ صحت مند اور طاقتور تھے۔ وہ فٹ بال، رگبی اور سائیکلنگ میں زبردست مہارت رکھتے تھے، لیکن جسمانی طاقت کے ساتھ ان کا ذہن بھی لاجواب تھا۔ وہ شطرنج میں ایسی چالیں چلتے تھے کہ ماہر کھلاڑی بھی حیران رہ جاتے۔ کھیل کے ساتھ تعلیم میں وہ سب سے آگے تھے۔ جب ان کی عمر کے بچے صرف کھیل کود میں وقت ضائع کرتے تھے تو چیگویرا اپنے گھر کی لائبریری میں کارل مارکس جیسے فلسفیوں کی کتابیں پڑھا کرتے تھے۔ کارل مارکس نے چیگویرا کے دل و دماغ پر گہرا اثر ڈالا۔ اس فلسفے میں بتایا گیا تھا کہ کیسے امیر طبقہ غریبوں اور مڈل کلاس طبقے کا استحصال کر رہا تھا، انہیں دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا تھا۔ کارل مارکس نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ تمام غریب اور مڈل کلاس لوگ یعنی مزدور طبقہ مل کر امیروں کے خلاف جدوجہد کرے۔ یہ جدوجہد خونی بھی ہو سکتی تھی، یعنی ایک خونی انقلاب کے ذریعے امیر طبقے کی حکومت، جسے بورژیا کہا جاتا ہے، اس کا تختہ الٹ کر مزدور یعنی پرولٹریٹس کی حکومت قائم ہو جائے۔ اس طرح ایک ایسا آئیڈیل نظام قائم ہو سکتا تھا جس میں کوئی غریبوں کا استحصال نہ کر سکے، انہیں لوٹ نہ سکے۔ چیگویرا خود مڈل کلاس سے تعلق رکھتے تھے۔ مڈل کلاس اور غریب طبقے کی مجبوریوں کو ان سے زیادہ کوئی نہیں سمجھتا تھا، اس لیے انہوں نے بھی کارل مارکس کے فلسفے کے مطابق کمیونسٹ انقلاب لانے کا فیصلہ کر لیا تاکہ امیروں کا تختہ الٹ کر غریبوں کی حکومت قائم ہو سکے۔ اپنی ٹین ایج میں انہوں نے موٹر سائیکل پر بیٹھ کر ارجنٹائن اور اس کے ہمسایہ ملک چلی کا سفر کیا۔ کئی بار راستے میں موٹر سائیکل کا پیٹرول ختم ہو جاتا تو وہ لوگوں سے لفٹ لیتے اور موٹر سائیکل کو اسی گاڑی پر رکھ کر سفر جاری رکھتے۔ اس سفر کے دوران بھی انہوں نے غریب طبقے کی حالت زار کا قریب سے مشاہدہ کیا۔ اس سفر کو انہوں نے تحریری طور پر محفوظ کر لیا۔ پھر ان کا یہ سفر نامہ موٹر سائیکل ڈائریز کے نام سے شائع ہوا اور آج بھی دنیا بھر میں لوگ اسے شوق سے پڑھتے ہیں۔ چیگویرا نے ارجنٹائن کی بیونس آئرس یونیورسٹی سے میڈیکل کی تعلیم حاصل کی۔ چیگویرا انقلابی گروپس کا حصہ بن کر جنوبی امریکہ کے کئی ملکوں کا سفر کرتے رہے اور وہاں انقلابی خیالات پھیلاتے رہے۔ وہ خاص طور پر طلباء کو انقلاب کے لیے ابھارتے تھے۔ 1953 میں وہ گوئے گئے۔ اس ملک میں وہ 8 ماہ تک رکے اور حکومت مخالف مظاہروں میں حصہ لیتے رہے۔ ان کی محنت رنگ لائی اور گوئے مالا کی حکومت نے ایسی اصلاحات شروع کر دی جس سے غریب مزاروں کو فائدے مل سکے۔ اس کامیابی سے چیگویرا بہت خوش ہوئے۔ انہیں لگنے لگا کہ گوئے مالا اب درست سم چل پڑا ہے، لیکن